اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا نیو یارک کی تاریخ تبدیل ہونے اور اس تناظر میں آنے والے اس اہم ترین لمحے کا، جب مسلم امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زہران ممدانی کا مقابلہ نیو یارک کے سابق گورنر اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن حریف کرٹس سلوا سے تھا، جن کو وہ شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور 1969 کے بعد پہلی بار نیو یارک میں میئر کے انتخاب کے دوران سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا ہے۔ زہران ممدانی 1991 میں یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین کا تعلق بھارت سے تھا۔ نیو یارک کے میئر کا الیکشن جیتنے والے زہران ممدانی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے پر گھروں اور دفاتر کے کرائے منجمد کریں گے، شہر میں مفت ٹرانسپورٹ ہوگی اور چائلڈ کیئر کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا۔ زہران ممدانی کو فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر بولنے پر بھی خاصی شہرت ملی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کروا دیں گے۔ زہران ممدانی کو جیت کیسے ملی اور اب وہ اپنے منشور کو آگے کیسے بڑھانے جا رہے ہیں، اس سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ جی وعلیکم السلام نیئر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زہران ممدانی کی جیت میں 2 سے 3 کیا اہم فیکٹرز رہے ہیں اور کیوں اس دفعہ 56 سال بعد نیو یارک میں بلند ترین ٹرن آؤٹ دیکھا گیا؟ آپ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہا ہوں۔ ایک عام امریکی اور ایک عام پاکستانی امریکن اور ایک مسلم امریکن کی حیثیت سے ظاہر ہے یہ بہت بڑا، جسے کہا جاتا ہے انگلش میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، اور اس کے ریپرکشنز ہیں اور اس کی جو لہریں ہیں بہت دور تک اور بہت دیر تک لوگوں کو دکھائی دیتی رہیں گی، کیونکہ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ روزمرہ نہیں، بہت ہی یہ سمجھیے کہ دہائیوں میں، صدیوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ان کا جو کانٹیکسٹ ہے نیئر، جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ دیکھیے جو بنیادی وجہ اس کی بنی ہے وہ جو فٹیگ لوگوں کو، جو ایک عام پولیٹیشین سے ورلڈ وائڈ ایک فٹیگ ہے، خود پاکستان میں یہ حال ہے اور دوسری جتنی ڈیموکریسیز ہیں لولی لنگڑی جیسی بھی ہوں، وہاں پر ایک لوگوں کی کو ایک بیزاری سی پیدا ہو گئی ہے۔ جو پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں، جو سالوں سے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں تو بہت برا حال ہے امریکہ میں، یعنی یہاں پر کانگریس میں، سینٹ میں اگر آپ جائیں تو 80 سال 90 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہی حال وہاں پر سب سے بڑا فیکٹر جو ہوا کہ ایک ایسا شخص جو 2 دفعہ گورنر رہ چکا ہو، جس کا باپ وہاں گورنر رہ چکا ہو، جی بالکل، جس کو انتہائی سنگین الزامات کی وجہ سے ریزائن کرنا پڑا، اور جو ایک بدنام زمانہ شخصیت کے طور پر نیو یارک میں جانا جاتا ہے، لیکن وہ بھی سیٹ چھوڑنے کو، پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا کانٹیکسٹ، ایک ایسا سینیریو تھا جو لوگوں کے لیے بیزاری کا باعث بنا۔ تو انہوں نے کہا یہ انف از انف، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ بہت سی جگہوں کی طرح خود پاکستان میں یہ حال ہے، امریکہ کے تمام بڑے شہروں کا یہ حال ہے، لیکن نیو یارک دیکھیے نیئر، اس وقت جو امریکہ ظاہر ہے کیپٹلزم کا موجد ملک ہے، یہیں سے کیپٹلزم شروع ہوا، اور نیو یارک اس کیپٹلزم کا کیپٹل ہے، جہاں کہ ایک وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو ہر ایک اچھی لائف پرووائڈ کی جائے گی، لیکن آج نیو یارک میں ایک عام آدمی کو زندگی گزارنا محال ہو گیا ہے۔ اچھا فیض، یہاں پر ایک سوال بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ممدانی کو اپنے سوشلسٹ ایجنڈے کی وجہ سے عوام میں اتنی پذیرائی ملی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میئر کی کرسی پر اب وہ بیٹھ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے بھرپور مخالفت تھی، جو بیانات ہم نے سنے وہ بھی خاصے سنگین تھے، لیکن اس کے باوجود ممدانی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیئر، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی جو اکثریت، ووٹرز کی اکثریت کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے اور سوشلسٹ ایجنڈا یا سوشلسٹ جو ایک نظریات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ اکثریت نے 2 چیزیں دیکھی، ایک تو یہ کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں، اس کو وہ چیلنج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 2، انہوں نے براہ راست ایک عام آدمی کے مسئلے کی بات کی۔ دیکھیے فری ٹرانسپورٹ کس کا، وہ لوگ ہیں جو بیچارے $15 $20 پر آور پر کام کرتے ہیں، جو 3 4 ان سم کیسز 8 9 لوگ
کے اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. نیو یارک میں ایسا ہو رہا ہے. پھر دوسری بات جو وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں کمیونٹیز جس پاکستانیز, بنگلہ دیشی, انڈینز, ایتھیوپینز, یہ دنیا کا کوئی کسی بھی کونے کا ہر شخص وہاں پر موجود ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے سمجھے کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ گزرتی ہے. ٹھیک ان ہے. کو پولیٹیکل ایکسیس نہیں ملتی. تو ممدانی نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو اپنی طاقت بناؤ. اور یہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت 1 ملین مسلم امریکنز ہیں نیو یارک میں جنہوں نے بہت سرگرمی سے اس الیکشن میں حصہ لیا. اور آپ بالکل نے ووٹ کو دیکھا کہ عزت اس دو سے کا جو ایک وہ نعرہ ہے وہ وہاں بالکل سچ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ بھی بالکل بتائیے گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنی تقریر میں جو ممدانی نے پہلے 2 نکات جن کے اوپر بات کی ہے وہ ایک اسلامی فوبیا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں, ان کا یہ کہنا تھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے آج. تو اب وہ کیا سگنل دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک ظاہر اسلام, انہوں نے یہ بہت بالکل ببانگ دہل یہ بات کی کہ وہ ایک مسلم ہیں, وہ ایک ینگ آدمی ہیں اور وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں بھی کچھ ہی سال پہلے, صرف 24 سال پہلے 9/11 ہوا اور مسلمانوں پر تمام ملبہ ڈالا گیا, اور اب تک یہاں پر کھلے عام اٹس این اوپن سیزن آن مسلمس ہیئر کہ ان کو جو ہے مسلسل ان کے بارے میں جو ہے بڑے ہی قبیح قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں اوپنلی, پریس میں, ٹی وی پر, ہر جگہ. تو ایسے ماحول میں ایک ایسے ینگ آدمی کا جو کہ صرف 34 سال جس کی عمر ہے اور جی جس بالکل, نے اپنے سے دگنے عمر کے ایک انتہائی دگنے تجربے پاورفل کے شخص اور کو, جو ان کا ایک جی بیک ہاں, گراؤنڈ ہے وہ بھی اس کو کتنا ہرا دیا. پاورفل ہے. جی تو وہ ان کے پاس ایک پاور تو بہت ہے, لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے منشور کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کہ آگے بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے اچھی امید یہ ہے کہ وہ منشور کیسے کمپلیٹ ہوتا ہوا یا اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا فیض, جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن جیتنے والے ممدانی کے حوالے سے کہہ دیا کہ نہ وہ ان کو فنڈز جاری کریں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیو یارک اور واشنگٹن جیسی جگہ کے اوپر فنڈز نہیں ہوں گے. تو یہ وہ دریا میں رہ کر جو ہے وہ مگرمچھ سے بیر والا معاملہ نہیں دکھائی دے رہا آپ کو؟ تو کیسے وہ اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد وہ کریں گے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, مگرمچھ ہی نہیں بلکہ بہت سے بھیڑیے بھی آس پاس منڈلا رہے ہیں جی اور خود نیو یارک میں ایسے ہوں گے. لیکن دیکھیے امریکہ بہرحال آپ کچھ بھی کہیں ایک ڈیموکریسی ہے, ایک اسٹیبلشڈ جمہوریت ہے, اور یہاں پر صدر ٹرمپ کی آپ خود دیکھا کہ یہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اپنی پوری کوشش, پوری طاقت اور پورا طاقت کے نشے میں گم ہونے کے باوجود وہ اس الیکشن میں ممدانی کو نہیں روک سکے. انہوں نے اپنے جو بلینئر فرینڈز ہیں, دوست ہیں, ان کی مدد سے کئی ملینز آف ڈالرز ان پر خرچ کیے ممدانی کے خلاف, لیکن اس کا الیکشن نہیں روک سکے. تو یہ جو فیڈرل فنڈز ہیں, یہ تو پہلی بات تو یہ کہ پورے اوور آل نیو یارک کا جو بجٹ ہے جو کہ خود وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے ٹیکسز سے اور مختلف ریسورسز سے, وہ خود اتنا زیادہ ہے کہ فیڈرل ایڈ یا فیڈرل جو گرانٹس وغیرہ اس سٹی کو بہت کم ہوتی ہیں. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ہمارے ٹرمپ صاحب کی جاگیر نہیں ہے, وہ ان کی ذاتی پیسے نہیں ہیں, وہ امریکن فیڈرل گورنمنٹ اور شہروں کا حصہ ہے, رائٹ فل. تو یہ تو سپریم کورٹ بھی ان کو الاؤ نہیں کرے گا کہ اس طرح سے وہ گرانٹ صرف اپنی ومس پر, اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر روک سکیں. دوسری بات جو اہم ہے, اگر فرض کیجئے کہ اگر وہ کچھ چند ایک آدھ بلین ڈالر روک بھی کریں تو وہاں کی اکانومی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز پر اس وقت محیط ہے, اور وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے جو بہت اچھی بات کی ممدانی, انہوں نے کہا کہ اصل جو بات ہے وہ ہے افورڈیبلٹی, اور اس کے لیے ان کو کوئی بہت زیادہ ریسورسز باہر سے نہیں لانے, بلکہ جو اندر کے ریسورسز ہیں ان کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے. وہاں کمپٹنس لے کے آنی ہے, ایفیشنسی لے کے آنی ہے, تاکہ جو موجودہ ذرائع ہیں آپ کے جو ریسورسز ہیں انہی کے استعمال سے آپ ایک عام آدمی کی زندگی اچھی بنا سکتے ہیں.